وما كنا لنهتدي لولا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود محمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم وعظمتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات بزرگان قوم ملت عزاداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء قبل اس کے کہ جس مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس کے ذیل میں چند باتیں عرض کی جائیں سب سے پہلے جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر لمحہ ہر پل ہر وقت اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں اور ان کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھیں ان کے لیے دعا کریں تو سب سے پہلے ہم سب مل کر ان کے صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها قليلا حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ انیس فاطمہ بنت عزیز الحسن رئیس الحسن ابن رشید احمد معمبر حسین ابن شریف الحسن محسن حسین ابن بندے حسن ابن بدر الحسن جمیلہ حسن بنت محمد رفیق دیر کی روح کو اظہار کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اپنی اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی تمام تر عبادتوں کی قبولیت کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے محمد
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ اس مجلس اعزا کے اوپر باب الحوائج کرم کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق انسانیت اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہلو، کال کر رہے تھے علی بھائی کے فون پہ؟ شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں بات نہیں پہنچی، کال کر رہے تھے علی بھائی کے فون پہ کال؟ پروردگار عالم میں پوچھ رہا ہے، ہاں لائیو چلا رہا ہوں ان کے فون پہ۔ اتنا آسان سوال کر رہا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، چھوٹا سے چھوٹا انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس سوال کا جواب دے دے گا۔ وہ کیا کر رہا ہے پروردگار عالم؟ کہہ رہا ہے کہ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہر بچے کو معلوم ہے کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ عالم کا مقام کچھ اور ہے اور جاہل کا مقام کچھ اور ہے۔ علماء کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ پیغمبر آدم ختمی مرتبہ حضرت محمد علماء کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد فضل النبی علی الامت، ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی فضیلت اپنی امت کے اوپر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی فضیلت اپنی امت کے اوپر ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے، جب عالم کی فضیلت عابد کے اوپر اتنی زیادہ ہے، پھر جاہل کے مقابلے میں کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ اور پھر پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے صاحبان علم کے درجات کو بلند کیا ہے۔ پروردگار عالم نے صاحبان علم کے درجات کو بلند کیا ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں متکبر قسم کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں مغرور۔ تو انہی مغرور میں سے ایک جوان ایک مولانا صاحب کے پاس میں آیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا جناب یہ بتائیے کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن میں ہر چیز موجود ہے، جو آیا قرآن ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے۔ تو چونکہ وہ متکبر تھا، گھمنڈی تھا وہ جوان، اس نے جناب سے کہا مولانا یہ بتائیے جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو پھر قرآن میں ہمارا ذکر کہاں پہ آیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال جاہلانہ ہے کہ نہیں؟ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو یہ بتائیے کہ قرآن میں ہمارا ذکر کہاں پہ آیا ہے؟ تو مولانا نے بھی مسکرا کے فرمایا کہ جہاں پر علماء کا ذکر ہوا ہے، جہاں پر علماء کا ذکر ہوا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں، وہیں پر تمہارا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک صلوات بھی محترم، اب آپ کو اندازہ ہوا کہ علماء کی کتنی فضیلت ہے، علماء کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اب آپ دیکھیے پیغمبر کے معتبر ترین صحابی جس کا نام ہے ابو ذر غفاری، وہ پیغمبر سے سوال کرتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، شروعات کی گفتگو تھوڑی سخت ہو شاید آپ کے لیے، لیکن بعد میں آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے جناب ابو ذر غفاری پیغمبر سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ علماء کی نشست میں بیٹھنا یہ افضل ہے یا پھر شہداء کے جنازوں میں شرکت کرنا یہ افضل ہے؟ کیا سوال کیا کہ علماء کے پاس میں بیٹھنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا پھر شہداء کے جنازوں میں شامل ہونا اس کی فضیلت زیادہ ہے؟ اب پیغمبر نے کیا جواب دیا ہے؟ دیکھیے اب چونکہ جواب آپ کے لیے بہت زیادہ واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، اس لیے میں کھل کر جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے میں یہ بتا دوں
کہ علماء کی اور کیا فضیلت ہے اور شہداء کی کیا فضیلت ہے. پھر اس کے بعد میں جو جواب دیں گے وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے خود پیغمبر اعظم ختم مرتبہ حضرت محمد علماء کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. کیا فرمایا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے. میں توجہ چاہتا ہوں کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں علماء جو اپنے ہاتھ سے قلم سے جو لکھتے ہیں کتابیں وہ سیاہی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اس کے اوپر شہداء کے خون کے اوپر. جبکہ شہداء کیا کرتے ہیں اللہ کے راہ میں اپنی جان پیش کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو نچھاور کر دیتے ہیں, اپنی قربانی پیش کر دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی پیغمبر فرما رہے کیا کہ علماء کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کی جو سیاہی ہے وہ شہداء کے خون سے افضل ہے. تو یہ کیا ہے علماء کی فضیلت ہے. اب آپ شہداء کو بھی معمولی نہ سمجھیے کہ شہداء جو اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں, جو راہ خدا میں اپنے آپ کو نچھاور کر رہے ہیں, ان کی فضیلت کم نہیں ہے بلکہ ان کی بھی فضیلت سنیے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ ہرگز شہداء کو مردہ گمان نہ کرنا کہ مر چکے ہیں, نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے ہیں. تو شہداء کا کیا مرتبہ ہے؟ پروردگار عالم کیا فرماتا ہے کہ شہداء زندہ ہیں, مرتے نہیں ہیں, اور جو زندہ ہوتا ہے وہ رزق کھاتا ہے. تو یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے ان کو رزق ملتا ہے. تو یہ شہداء کی فضیلت ہو گئی. اب آئیے چلتے ہیں سوال کی طرف جو جناب ابو ذر غفاری نے کیا. کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ, علماء کی بزم میں بیٹھنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا پھر شہداء کے جنازوں میں شرکت کرنا اس کی زیادہ فضیلت ہے؟ لیکن آئیے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی برادر مومن کے جنازے میں شرکت کرنے کی کتنی فضیلت ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. کسی برادر مومن کے جنازے میں شرکت کرنے کی کتنی فضیلت ہے. دیکھیے کوئی بندے مومن دنیا سے جاتا ہے اور کوئی دوسرا برادر مومن اس کی تشریح جنازہ کے لیے اس کے گھر میں جاتا ہے اور اس کے جنازے کو اٹھا کر اس کے قبرستان تک پہنچاتا ہے, اس کو سپرد لحد کرتا ہے, اس کے اوپر خاک کو ڈالتا ہے. تو پروردگار عالم کو اپنے بندوں کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے. پروردگار عالم اس ادا کو بہت پسند کرتا ہے اور اس ادا سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنے لوگ جنازے میں آئے تھے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دو. اب آپ کو پتا چلا کہ کسی برادر مومن کے جنازے میں شرکت کرنے کی کتنی فضیلت ہے. پروردگار عالم حکم دیتا ہے جتنے لوگ بھی جنازے میں شامل ہوئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دو. عزیزان محترم, میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں, اگر کسی برادر مومن کے جنازے میں شامل ہونے کا یہ ثواب ہے تو اگر کوئی کل ایمان کے جنازے میں شامل ہو جائے چاہتا ہوں اور بہت توجہ چاہتا ہوں. عزیزان محترم, اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ شہزادی فاطمہ نے آخری وقت میں مولا کائنات سے کیوں منع کیا تھا کہ یا علی میرے جنازے میں فلاں کو نہ آنے دینا. اب سمجھ میں آیا کہ شہزادی نے کیوں منع کیا تھا. یا علی, جس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے اس کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ جنازے میں شامل ہونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو معصوم کونین ہو اس کے جنازے میں شامل ہونے کی کتنی فضیلت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ شہزادی منع کر رہی ہے کہ علی جو ہمارے دشمن ہیں, جو ہمارے قاتل ہیں, جو ہم پر ظلم کرتے ہیں, فلاں 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 کو
ہمارے جنازے میں شامل نہ ہونے دیجیے گا۔ تو عزیزان محترم، اب آپ کو پتا چل گیا کہ علماء کی فضیلت کیا ہے اور شہداء کی فضیلت کیا ہے اور جنازے میں بھی شامل ہونے کی فضیلت کیا ہے۔ اب آئیے پلٹ کے چلتے ہیں سوال کی طرف کہ جو جناب ابو ذر غفاری نے سوال کیا تھا کس سے؟ پیغمبر سے۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ علماء کی بس میں بیٹھنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا پھر شہداء کے جنازے میں شرکت کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا کہ علماء کی نشست میں بیٹھنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور بھی کیا فرمایا پیغمبر نے؟ پیغمبر نے یہ کہا کہ علماء کی نشست میں، علماء کے پاس میں ایک لمحے بیٹھنا 1000 شہداء کے جنازے میں شرکت کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی ایک لمحہ اگر عالم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، ان کی نشست میں بیٹھتے ہیں، ایک لمحہ بیٹھنا 1000 شہداء کے جنازوں میں شرکت کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیا یہیں پر حدیث ختم ہو گئی، تمام ہو گئی، مکمل ہو گئی؟ نہیں، بلکہ پیغمبر نے آگے بھی فرمایا من شہداء بدر، بدر کے شہداء کے جنازوں میں شرکت کرنے سے بھی زیادہ فضیلت ہے علماء کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ تو عزیزان محترم، یہ علماء کا مقام، یہ ہے عالم دین کا مقام ہے۔ اب بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب یہ عالم دین کا اتنا بڑا مقام ہے تو پھر جو عالم آل محمد ہو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا؟ سوال محمد۔ ہلو، جلدی آ جلدی۔ عزیزوں، آپ کو پتا ہے شاید کچھ لوگ، کچھ برادران خاموش رہے ہیں، وہ کس وجہ سے خاموش ہیں؟ شاید ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ عالم آل محمد کسے کہا جاتا ہے۔ عالم آل محمد کس کا لقب ہے پتا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ ان کا لقب ہے کیا؟ عالم آل محمد۔ امام رضا کا لقب ہے، کیا لقب ہے؟ عالم آل محمد۔ جب عالم دین کا اتنا بڑا مقام ہے تو پھر جو عالم آل محمد ہو اس کی کتنی فضیلت ہوگی، اس کا کتنا مقام ہوگا، اس کا کتنا مرتبہ ہوگا، اس کی کتنی منزلت ہوگی۔ اور عزیزان محترم دیکھیے، میں آپ کو مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک گھرانہ ایسا ہے جہاں پر سب جاہل ہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں، سب انگوٹھا ٹیک ہے، مثال دے رہے ہیں، ٹھیک؟ اور اسی جاہل خاندان میں ایک بچہ پڑھ جائے، اور کتنا پڑھ جائے؟ فقط 5ویں کلاس تک، 5ویں جماعت پاس کر لے تو اس خاندان میں بڑا چرچا ہوگا۔ اگر کسی مسئلے میں کوئی پھنسے گا تو اسی کا نام لیا جائے گا، بھائی فلاں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 5ویں جماعت پاس کر لی ہے۔ تو اب یہ اس کی مثال کیسے ہے؟ دیکھیے اپنے طور پر مثال دے دوں، اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے اندھوں میں کانے راجا، اندھوں میں کانے راجا، سب تو اندھے، سب تو جاہل ہے، اس پہ اس نے 5ویں کلاس پاس کر لی ہے تو اب یہ بڑی فضیلت والا ہو گیا، ہر جگہ اس کا چرچا ہوتا ہے، ہر جگہ اسی کا نام آتا ہے، کچھ بھی بھولے فلاں سے پوچھو، یہ حساب ہے اس سے پوچھو، یہاں پھنس گئے اس سے پوچھو۔ لیکن اس کے مقابلے میں آج ایک ایسا خاندان ہے، ایک ایسا گھرانہ ہے جہاں پر سب کے سب فضیلت، سب کے سب بہت زیادہ پڑھے لکھے، سب کے سب ممتاز، کوئی پی ایچ ڈی کیے ہوا ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے تو کوئی ٹیچر ہے تو کوئی معلم ہے۔ اب اس خاندان میں اگر کوئی انسان ہائی اسکول پاس کر لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس نے اگر کوئی انٹر پاس کر لے، کیا اس کا تذکرہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ذکر ہو، لوگ ہم سے سوال کریں، لوگ ہم سے پوچھیں، لوگ ہمارا چرچا کریں، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کو پی ایچ ڈی کرنا پڑے گی، اس کو انجینئرنگ کرنا پڑے گی، اس کو ٹیچرنگ کرنا پڑے گی، تب جا کے اس کا چرچا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ امام رضا کا لقب جو ملا ہے عالم آل محمد، اس خاندان میں ملا ہے جس میں سب کے سب عالم ہیں۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اول محمد،
اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. یعنی جس گھرانے میں سب کے علم کی معراج کے پتہ ہی نہ ہو، جس کے علم کی انتہا کی کوئی تھاہی ہی نہ ہو، جو علم لدنی کے مالک ہوں، جو سب کے سب چمکتے ہوئے ستاروں کے مانند ہوں، اس خاندان میں اگر کوئی عالم آل محمد کا لقب پالے تو بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ سب کے سب پڑھے لکھے ہیں، سب کے سب انجینئر ہیں، سب کے سب ڈاکٹر ہیں، وہاں پر اتنا بڑا لقب پانا عالم آل محمد، یعنی آل محمد میں بھی عالم، اتنا بڑا لقب پانا جہاں پر سب کے سب عالم ہیں، سب کے سب بافضیلت ہیں، وہاں پر اتنا بڑا لقب پانا بہت کمال کی بات ہے. اور اہل بیت تو وہ ہیں، یہ گھرانہ وہ ہے کہ ان کے علم کی کوئی تھاہی بھی نہیں ہے. تو عزیزان محترم، اب امام رضا علیہ السلام کی اتنی فضیلت، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے. اب آپ دیکھیے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک مناظرہ ہوا. بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے امام رضا علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ ہم مناظرہ کریں گے. میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس نے امام رضا علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا کہ ہم مناظرہ کریں گے. اس نے اندر ہی اندر میٹنگ کی کہ امام رضا علیہ السلام سے میٹنگ مناظرہ کروائیں گے اور وہ آمادگی نہیں کر پائیں گے، ان کو اطلاع نہیں دیں گے، ان کو خبر نہیں دیں گے، لہذا ایک بارگی ان کو بلائیں گے اور مناظرہ کروائیں گے تو ہار جائیں گے. اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ اس نے وہاں پر بڑے بڑے دوسرے مذہبوں کے علماء کو بلانا شروع کیا. یہودی عالم کو بلایا جسے رسول جالوت کہتے تھے، عیسائیوں کے بڑے عالم دین کو بلایا جسے جاسلیق کہتے تھے، اور ایک ملحد کو بلایا جو دہریہ تھا، جو خدا کو نہیں مانتا تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ امام رضا کو ہم خبر نہیں دیں گے، اور جب خبر نہیں دیں گے تو وہ آمادگی نہیں کر پائیں گے، وہ تیاری نہیں کر پائیں گے. جب وہ تیاری نہیں کر پائیں گے، آمادگی نہیں کر پائیں گے تو نعوذ باللہ وہ مناظرے میں ہار جائیں گے. اس جاہل کو بتائے کون کہ ان کے پاس میں علم لدنی ہے، وہ دنیاوی علم کی تیاری کے محتاج نہیں ہوتے. دنیاوی علم کی تیاری کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. یہ عالم آل محمد علم لدنی کے مالک ہیں. اللہ نے علم دے کر انہیں بھیجا ہے، لہذا اب انہیں دنیا میں علم کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس نے اپنے حساب سے تو یہ کیا. اب وہاں پر اس نے امام رضا علیہ السلام کو بتایا تو نہیں، ایک دم سے ایک بارگی ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ 8ویں امام کو بلا کے لاؤ، امام رضا کو بلا کے لاؤ. اب امام کا ایک چاہنے والا ہے، امام کا ایک صحابی ہے، تو دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد میں ہانپتا ہوا کانپتا ہوا کہتا مولا آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے. کہا کس لیے؟ کہا مناظرہ ہے. اس نے مناظرہ رکھا ہے، اس نے آپ کو بتایا نہیں ہے، لہذا چلیے مناظرہ ہے. امام نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، تم اتنا کام کیوں رہے ہو، تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگا مولا کیا بتاؤں، میں دوڑتا ہوا جلدی سے اسی لیے آیا ہوں تاکہ آپ کچھ تیاری کر لیں، تاکہ آپ کچھ تیاری کر لیں کہ مناظرہ ہے. عزیزان محترم، امام رضا نے فرمایا تم اتنے دن بھی ہمارے ساتھ میں رہنے کے باوجود کیا تمہیں عرفان امامت حاصل نہیں ہوا کہ امام دنیاوی تیاری کا محتاج نہیں ہوتا، علم لدنی کا مالک ہوتا ہے. گھبرا کیوں رہے ہو؟ چلو چلتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں. اور بادشاہ نے کیا پلاننگ کی تھی؟ دیکھیے جو دشمن ہوتے ہیں ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اپنے سامنے والے کی توہین کریں. اب اس نے پلاننگ یہ کہ سب کو بتا دیا کہ پردہ ڈال دیا جائے گا اور امام رضا علیہ السلام کے احترام میں پردے کو نہیں ہٹایا جائے گا، وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے پردے کو ہٹائیں گے. تو لہٰذا نعوذ باللہ ان کی شکست ہو جائے گی، ذہنی اعتبار سے وہ شکست ہو جائیں گے اور پھر مناظرے میں وہ ہار جائیں گے. اور لوگوں کو حکم دیا بادشاہ نے کہ جب امام رضا آئیں گے اندر دربار میں تشریف لائیں گے تو ان کے احترام میں کوئی بلند نہیں ہوگا، ان کے احترام میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا. لیکن اس جاہل کو یہی نہیں پتا تھا کہ عزت دینے والا تو خدا ہے، عزت دینے والا تو خدا ہے. اب امام رضا علیہ السلام چلے، اب امام رضا علیہ السلام چلے، سب بیٹھے ہوئے تھے.
पर्दा पड़ा हुआ था। बादशाह ने हुक्म दिया था कि कोई पर्दे को नहीं हटाएगा, लेकिन उसे तो खबर नहीं थी। एक मर्तबा हवा आगे बढ़ी और आगे बढ़कर पर्दे को हटा दिया। इमाम रज़ा अंदर गए। अब जो इमाम रज़ा अंदर गए, जिसने सबको मना किया था कि हैदरा में कोई नहीं खड़ा होगा, तो खड़ा के सबसे पहले भाई खड़ा हो गया। एक सरवार में ऐसी हैबत तारी हुई, ऐसा रोब तारी हुआ कि वो खड़ा के खड़ा हो गया। अब जो खुद उठ के खड़ा हो गया, जब बादशाह खड़ा हो गया तो जाहिर सी बात सारी रियाया भी खड़ी हो जाएगी। सब खड़े हो गए और बादशाह ने अपने पास में ही इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जगह दी। इमाम वहां पर बैठे। अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बैठे तो उसने ये नहीं कहा कि मुनाजरा करना है। क्या कहता है कि कुछ उलमा आए हुए हैं, इनके कुछ सवालात हैं, अगर आपका दिल चाहे तो इनके सवालों के जवाब दे दीजिए। तो इमाम ने कहा पूछो जो कुछ पूछना हो। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अरे क्यों ना कहे पूछो जो कुछ पूछना हो, इसलिए कि ये तो उसी के पोते हैं जिसने सलूनी का दावा किया था। अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा पूछो जो कुछ पूछना पूछो। अब ये रासुल जालूत आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद बादशाह के कान में कहता है कि तुम ऐसे इंसान को हमारे सामने लेकर आया जो अरब का है, अरब का रहने वाला है, ये तो अरबी जानता है, ये तो हमारी ज़बान से आशना नहीं है। हम इससे कैसे मुनाज़रा करेंगे, हम इससे कैसे गुफ्तगू करेंगे, हम इससे कैसे सवाल करेंगे। बादशाह से ये बात कर ही रहा था कि इमाम रज़ा के कानों में सदा आई। इमाम ने इस आवाज को सुना। इमाम ने फौरन ही रासुल जालूत से कहा, ऐ रासुल जालूत, तू अपनी जाहिलियत का इकरार क्यों नहीं कर रहा है और मेरे इल्म पे शक क्यों कर रहा है? अरे तू अपनी जाहिलियत का इकरार कर ले कि तेरे पास में इल्म नहीं है, तुझे ज़बान नहीं आती है, मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे इल्म पे शक क्यों करता है? मैं तो हुज्जत खुदा बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तो जमीन और आसमान के जितनी भी मखलूकात सबके ऊपर हुज्जत बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह ने हमें हर मखलूकात की ज़बान से आशना करके भेजा है। उसने इल्मे लदुन्नी दिया है। तू जिस ज़बान में चाहता उस ज़बान में मुझसे सवाल कर। अगर तू सवाल नहीं करता है तो बता, मैं ही तेरे सवाल को बताऊं और मैं ही तेरे जवाब को बताऊं। इमाम ने क्या फरमाया कि हमारे पास में तो हर ज़बान का इल्म है, हम हुज्जत इलाही बनाकर भेजे गए हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो वो हैं कि इनके पास में तो हर ज़बान का इल्म है ही। अगर ये किसी के ऊपर निगाहे करम कर दें तो वो भी दूसरी ज़बान सीख जाता है। एक सलावत भेज दीजिए। बात आ गई है तो मैं मिसाल के तौर पर बता दूं कि निगाह करम कैसे दूसरों पे करते हैं और दूसरे कैसे दूसरी ज़बान को सीख जाते हैं। एक मर्तबा मौलाए मुत्तक़ियान अमीर मोमिनान हज़रत आका के साथ में सलमान फारसी, जिनके बारे में पैगंबर ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हम अहल बैत में से हैं। वो मौलाए कायनात के साथ में एक बियाबान में थे, एक जंगल में थे। उन्होंने कहा आका मौला आप साहिब फजीलत हैं, आप साहिब मकाम हैं, आप साहिब मंजिलत हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई हैवान की ज़बान सिखा दे ताकि मैं भी थोड़ा सा लुत्फ ले सकूं, मुझे भी थोड़ा सा मजा आए। मैं देखिए इमाम क्या होता है, हर ज़बान को जानता है। अब सलमान फारसी क्या कह रहे, मौला मुझे भी हैवानों की ज़बान सिखा दीजिए ताकि थोड़ा मुझे भी लुत्फ आ जाए। मौला ने कहा सलमान ये बताओ कौन से जानवर की ज़बान सीखना चाहते हो? जनाब सलमान फारसी मौला के साथ में वह बियाबान में थे, सहरा में थे, जंगल में थे। तो उन्होंने वहां पर देखा कि चींटियां घूम रही हैं। क्या देखा कि चींटियां वहां पर घूम रही हैं। जनाब सलमान फारसी ने कहा मौला
مجھے چیونٹیوں کی زبان کو سکھا دیجئے، سبحان اللہ مجھے چیونٹیوں کی زبان سکھا دیجئے۔ مولا نے ایک نگاہ کرم کی، جناب سلمان چیونٹیوں کی زبان سیکھ گئے۔ مولا نے ایک نگاہ کرم کی، جناب سلمان فارسی چیونٹی کی زبان کو سیکھ گئے۔ اب جو زبان سیکھ گئے انہوں نے غور سے سننا شروع کیا کہ چیونٹیاں کیا باتیں کر رہی ہیں، کیا گفتگو کر رہی ہیں، کیا صحبت کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جو غور سے سنا تو کیا دیکھا کہ چیونٹیوں کا سردار یہ کہہ رہا تھا کہ اخرجوا الی مساکنکم، اور بڑی توجہ چاہتا ہوں، چیونٹیوں کے سردار نے کہا کہ اپنے بلوں سے باہر نکل آؤ۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، چیونٹیوں کے سردار نے کیا کہا؟ اپنے بلوں سے باہر نکل آؤ۔ لیکن عزیزان محترم، ایک اور واقعہ ہے جناب سلیمان پیغمبر کا، کہ جب وہ بیابان سے گزر رہے تھے تو وہاں پر بھی چیونٹیوں کے سردار تھی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ ادخلوا الی مساکنکم، تم اپنے اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو سلیمان پیغمبر کا جو قافلہ آ رہا ہے تمہیں اپنے پیروں سے روند ڈالے۔ میں یہاں پر چیونٹیوں سے سوال کروں گا، اے چیونٹیوں، وہاں پر جناب سلیمان پیغمبر گزر رہے تھے، تم نے کہا تھا بلوں کے اندر چلی جاؤ، یہاں کیوں کہہ رہی ہو کہ بلوں سے باہر نکل آؤ؟ عجب نئی چیونٹی بھی آواز ہے، تجھے کیا خبر؟ اب وہ آنے والا ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ صلوات بھیج دیجیے محمد۔ چیونٹی بھی آواز دیں گے، اب وہ آقا آ رہے ہیں، وہ مولا آ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ لہذا میں چاہتی ہوں کہ ہم علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کریں، بندگی کریں۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث اسی سے ملتی جلتی ہے کہ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں پر میں آپ سے سوال کروں گا کہ کعبے کی طرف بھی دیکھنا عبادت اور علی کے چہرے کی بھی طرف دیکھنا عبادت، لیکن یہاں پر بیٹھ کر آپ کعبہ 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 کہتے رہیے، کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر آپ بیٹھ کر کعبہ کعبہ رٹتے رہیے، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہیں پر بیٹھ کر علی علی کہتے رہیے، ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ عزیزان کائنات، یہ ہے امیر کائنات کہ علی علی کہتے چلے جائیے، ثواب لیتے چلے جائیے، یہ امیر کائنات کی فضیلت۔ عزیزان محترم، اب جناب سلمان فارسی ہیں، کہ مولا بیابان میں ہے، صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، اور آپ دیکھ لیجیے، آپ تو فخر آدم ہیں، فخر حوا ہیں، فخر نوح ہیں، فخر ابراہیم ہیں، فخر اسماعیل ہیں، فخر یوسف ہیں، فخر عیسیٰ ہیں، فخر موسیٰ ہیں، یا علی، اور آپ تو وہ ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، کہ ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا یا علی، پیغمبر نے فرمایا ہم اور آپ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جب ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں تو پیغمبر ہے سید الانبیاء، انبیاء کے سردار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے معجزے سارے نبیوں کے پاس، وہ سب ایک جگہ پیغمبر کے پاس میں ہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے ہر نبی کو ایک معجزہ، دو معجزہ دے کے بھیجا تھا۔ اب سارے نبیوں کے معجزے پیغمبر کے پاس موجود ہیں، چونکہ آپ بھی ہیں پیغمبر کے نور کا ٹکڑا، تو آپ کے پاس میں بھی سارے معجزات، سارے نبیوں کے معجزے ہیں۔ مولا نے کہا بے شک ہیں۔ تو جناب سلمان نے کہا یا علی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ معجزہ دکھائیے
جناب عیسیٰ معجزہ کرتے تھے، مجھے وہ معجزہ دکھائیے کہ جو جناب عیسیٰ معجزہ کرتے تھے۔ کہا جناب عیسیٰ وہ تھے کہ جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اب مولا کائنات نے کہا اے سلمان، اس بیابان میں، اس صحرا میں ہم ہیں اور آپ ہیں، ہم دونوں کے سوا کوئی اور ہے تو نہیں، اور معجزہ آپ ہی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم معجزہ کریں کس کے اوپر؟ اگر تمہارے اوپر ہی معجزہ کریں، تمہیں کو مار دیں اور تمہیں کو جلا دیں تو پھر تم دیکھو گے کیسے؟ تو کوئی تیسرا تو ہے نہیں، معجزہ کس پر دکھائیں، معجزہ کس پر کریں؟ جناب سلمان فارسی نے کہا مولا یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتائیے کہ معجزہ کس پر ہونا چاہیے۔ اب جیسے جناب سلمان فارسی نے یہ کہا، ایک مرتبہ امیر کائنات نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھا کہ کچھ کبوتر اڑ رہے تھے۔ کیا دیکھا؟ کچھ کبوتر اڑ رہے ہیں۔ مولا نے کہا سلمان کبوتروں کو بلا لو اور انہی کو تم ذبح کر دو، ابھی ہم زندہ کیے دیتے ہیں۔ اب جناب سلمان نے آواز دیا کبوتر آ جاؤ نیچے، کوئی نہیں آیا۔ جناب سلمان نے مولا سے کہا مولا کبوتر تو آئی نہیں ہے، کیا کریں؟ مولا نے کہا سلمان میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تمہارے نام پہ آ جائیں گے، ذرا میرا نام لے کے تو دیکھو۔ ایک سلوات میں دیدی محمد جناب سلمان نے کہا کبوتر تمہیں علی ابن ابی طالب حکم دیتے نیچے آ جاؤ، ادھر منہ سے الفاظ نکلے ادھر کبوتر حاضر۔ اب جناب سلمان فارسی نے چھری نکالی اور کبوتر کے سروتن میں جدائی کر دی۔ اب جو جدائی کر دی، مولا نے کہا سلمان کہو قم بسم اللہ۔ جناب سلمان فارسی نے کہا قم بسم اللہ۔ کیا دیکھا؟ پرندہ زندہ ہو گیا، زندہ ہو کے آسمان میں اڑ گیا۔ ایک صلوات بھی دیجیے محمد۔ پرندہ زندہ ہو کے آسمان میں اڑ گیا۔ جناب سلمان فارسی بڑے خوش ہوئے، یا علی کیا آپ نے معجزہ دکھایا؟ کیا آپ کی فضیلت ہے؟ کیا آپ کا مرتبہ ہے؟ کیا آپ کا مقام ہے؟ کیا آپ کا عہدہ ہے؟ مولا نے کہا سلمان تم نے ابھی ایک ہی معجزہ دیکھا ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن ہم ہیں فخر عیسیٰ۔ اگر عیسیٰ مردے کو ایک مرتبہ زندہ کرتے تھے تو ہم مردے کو 70 مرتبہ زندہ کریں گے۔ مولا نے کہا سلمان کبوتر کو پھر آواز دو، پھر ہم زندہ کرتے ہیں۔ پھر جناب سلمان نے کبوتر کو آواز دی، پھر سروتن میں جدائی کی، کبوتر کو ذبح کیا۔ پھر مولا نے کہا سلمان کہو قم بإذن اللہ، پرندہ پھر زندہ ہو گیا، اڑ گیا۔ اسی طریقے سے روایتوں میں موجود ہے، مدینۃ المعاجز کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 70 مرتبہ جناب سلمان فارسی نے کبوتر کو بلایا اور 70 مرتبہ ذبح کیا، 70 مرتبہ مولا نے کبوتر کو زندہ کیا۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، 70 مرتبہ مولا نے کبوتر کو زندہ کر دیا اور کبوتر آسمان میں اڑ کر چلا گیا۔ اب کبوتر اڑ کے تو چلا گیا۔ جناب سلمان فارسی نے کہا مولا ایک اور ریکویسٹ ہے، اتنی دیر سے تو سب خواہش کر رہے ہیں کہ مولا مجھے یہ بتا دیجیے، یہ زبان سکھا دیجیے، یہ معجزہ دکھا دیجیے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا ایک آخری اور درخواست ہے۔ کیا سلمان بتاؤ، کیا ابھی بھی تم نے معجزہ نہیں دیکھا؟ کہا مولا معجزہ دیکھ لیا ہے، لیکن ایک اور آخری درخواست ہے، وہ بھی پوری کر دیجیے۔ مولا نے کہا سلمان بتاؤ۔ جناب سلمان نے کہا مولا ایک مرتبہ مجھے اس کبوتر کی بھی آواز سکھا دیجیے، اس کی بھی زبان مجھے سکھا دیجیے۔ مولا نے نگاہ کرم کی، جناب سلمان فارسی کبوتر کی بھی آواز کو سیکھ گئے، اس کی بھی زبان کو سیکھ گئے۔ اب جناب سلمان فارسی جیسے ہی کبوتر کی زبان کو سیکھے، کبوتر سے کہتے کبوتر ادھر آ۔ کبوتر آیا اور کبوتر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب ہم تمہیں ذبح کر رہے تھے کیا تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ کیا تمہیں درد نہیں ہو رہا تھا؟ یہ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہاں پر مسرت عشق کا جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جناب سلمان فارسی نے کہا کبوتر یہ بتاؤ جب ہم تمہیں ذبح کر رہے تھے کیا تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ کیا تمہیں درد نہیں ہو رہا تھا؟ کبوتر نے آواز دی اے سلمان تم نے انصاف نہیں کیا، ذرا ایک مرتبہ اپنی گردن کٹوا کے تو دیکھو۔
ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جناب سلمان نے کہا کہ جب تمہیں درد ہو رہا تھا، جب تمہیں تکلیف ہو رہی تھی تو تم بار بار آئے کیوں؟ ہم نے 70 مرتبہ تمہیں بلایا، 70 مرتبہ تم آئے، کبوتر نے آواز دی، اے سلمان ارے میں کیا بتاؤں، میں تمہارے نام پہ تھوڑی آ رہا تھا، تم نام ہی اس کا لے رہے تھے۔ یا علی یا علی یا علی اللہم کبوتر نے کہا کیا کروں، تم نام ہی اس کا لے رہے تھے کہ میں منع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کبوتر نے کہا تم 70 مرتبہ کی بات کرتے ہو، جس کے نام پہ تم نے بلایا ہے 70 نہیں، اگر 70,000 مرتبہ بھی بلایا جائے اور سرو تل میں جدائی کی جائے پھر بھی آنے سے انکار نہیں کروں گا۔ تو پھر ہم دیکھیں جلا محمد علی محمد صلوات بھیجنے محمد اللہ یہ ہے مولا کا معجزہ کہ جناب سلمان مولا کے نام پر کبوتر کو بلا رہے ہیں، فوراً آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ پرندہ ہے جو درس دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ جب بھی تمہارا آقا تمہیں بلائے، تمہارا مولا تمہیں بلائے تو فوراً آ جانا۔ ہم حیوان ہو کر بھی مولا کی آواز پر آتے ہیں، تم انسان ہو کر بھی مولا کی آواز پر دوڑ کر آنا۔ عزیزان محترم، مجھے تعجب ہوتا ہے ان انسانوں کے اوپر جو ان حیوانوں سے گئے گزرے ہیں کہ پیغمبر جنگ میں بلا رہے تھے اور پہاڑیوں میں بھاگ رہے تھے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد۔ عزیزوں، یہ امیر کائنات جن کے اتنے معجزے، جن کو پروردگار عالم نے دنیا کا سب سے بڑا عالم بنا کر بھیجا پیغمبر کے بعد، مولا کائنات۔ عزیزان محترم، یہ اگر کسی کے اوپر نگاہ کرم کر دیں تو وہ اس چیز کو سیکھ جاتا ہے۔ اب بات آ گئی تو ایک اور واقعات کر دوں۔ جناب سلیمان پیغمبر کے زمانے میں، سلیمان نبی جو پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، ان کے زمانے میں ایک شخص آیا جناب سلیمان پیغمبر کے پاس، اور آنے کے بعد میں کہنے لگا یا نبی اللہ مجھے حیوانوں کی زبان سکھا دیجیے۔ اس نے بھی یہ کہا۔ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کا جاننا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ ہم ہر چیز کو نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہم ہر چیز کو جان جائیں تو ہمارے لیے مرحلہ سخت ہو جائے گا، ہم پریشان ہو جائیں گے، لہذا ہر چیز کو نہیں جاننا چاہیے۔ جناب سلیمان نبی نے کہا کہ تم حیوانوں کی زبان نہ سیکھو۔ کہا یا نبی اللہ سکھا دیجئے۔ نبی نے کہا نہیں، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا نہیں مجھے سکھا دیجئے۔ بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ تقاضا کیا، تو کہا کہ کس کی زبان سیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یا نبی اللہ بلیوں کی زبان سیکھنا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے گھر میں بلی دودھ پی جاتی ہوگی، کچن میں دودھ پی جاتی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ چلو پیغمبر سے، نبی خدا سے زبان سیکھ لیں گے بلیوں کی، لیکن باتیں کریں گی، ہم سمجھ جائیں گے کہ آج ان کی پلاننگ یہ ہو رہی ہے، ہمارے دودھ کو پی جائیں گے، لہٰذا ہم صحیح سے رکھیں۔ اب جناب سلیمان نبی نے نگاہ کرم کیا، یہ بلیوں کی زبان سیکھ گیا۔ اب جو بلی کی زبان سیکھا، ایک سوال بھیج دیجیے محمد۔ اور جو بلیوں کی زبان سیکھ گیا، گھر میں آیا، کیا دیکھا؟ دو بلیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ ایک بلی دوسری بلی سے کہہ رہی کہ کیا بتائیں، اتنے دن ہو گئے، بہت بھوکے ہیں، بہت پیاسے ہیں، اور بھوک و پیاس سے اب زندگی دوبھر ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم مر جائیں، وہی بہتر ہے۔ کیا نہیں گھبراہٹ ہو رہی ہو، پریشان نہ ہو، یہ جو گھر کا مالک ہے نا، اس کے گھر میں ایک مرغا ہے، کل مر جائے گا، یہ مرغا کل مر جائے گا، جب مر جائے گا تو ہم لوگ کھا لیں گے، ہمارا پیٹ بھر جائے گا۔ اس نے گھر کے مالک نے بلیوں کی بات کو سنا، اس نے کہا کہ اچھا کہ ہمارے مرغے پہ حملہ کرنا چاہتی ہیں، انہیں کھانا چاہتی ہیں، بتا رہی کل مر جائے گا، لہٰذا چلو بازار میں بیچ دیں گے، مرے گا ہی نہیں تو کھائیں گے کیا۔ اس نے مرغے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بازار میں آیا، بازار میں مرغے کو فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اب جو گھر میں آیا
کیا دیکھا بلیاں باتیں کر رہی ہیں آپس میں. پھر کہا کیا ہوا آج کھانا تو ملا نہیں, تو کہہ رہے تھے کہ وہ مرغا مر جائے گا مالک کے گھر میں, وہ مرغا تو ہے ہی نہیں نہ مرا, اور ہم کیا کھائیں, بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں. تو پھر دوسری بلی نے کہا گھبراؤ نہیں, صبر کرو, پریشان نہ ہو, اس کے گھر میں ابھی ایک اور بکری بھی ہے, ابھی اس کے گھر میں بکری بھی ہے, وہ بکری کل مر جائے گی, بکری کو کھا لے گی. اس نے بات سن لی, کہا کہ پھر تو مرغے کو بیچ دیا تو ابھی بکری پہ حملہ کر رہے ہیں. کہا چلو کھانے تھوڑی دیں گے انہیں, ہمیں تو پتہ چل گیا ہے نا ان کی زبان ہم جانتے ہیں. بکری کو بازار میں لایا, اس نے فروخت کر دیا, بیچ دیا بکری کو. دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا کہ ہر زبان کو سیکھنا آسان نہیں ہوتا ہے, برداشت کر پانا بڑا سخت ہوتا ہے. اس نے بکری کو بیچ دیا, فروخت کر دیا, گھر میں پلٹ کے آیا. اب جو گھر میں پلٹ کے آیا پھر دیکھا کہ بلی آپس میں گفتگو کر رہی ہے, بلی آپس میں باتیں کر رہی ہیں. کیا دیکھا کیا باتیں کر رہی ہیں, کہا کہ بلی یہ کہہ رہی ہے دوسری بلی سے کہ بھیا تم نے کہا تھا کہ بکری مر جائے گی, آج کا بھی پورا گزر گیا, بلی نہ مری, بکری نہ مری, نہ ہم نے کھایا. بکری مر جاتی تو کھا لیتے, سیر ہو جاتے, پیٹ بھر جاتا. بکری کو تو اس نے فروخت کر دیا, ہم کیسے کھائیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. تو پھر دوسری بلی نے اس کو, بلی کو دلاسا دیا, صبر دیا, کہا کہ گھبرا کیوں رہی ہو, پریشان کیوں ہو رہی ہو, اب اس کا خود کا نمبر آ گیا, کل یہ خود مر جائے. کیا کہا, گھبراؤ نہیں, اب کل یہ خود بھی مر جائے گا, تو یہ اپنے آپ کو کہاں بیچے گا, تھوڑا اور صبر کر لو, 2 دن کر لیا ہے, 1 اور دن کر لو, کل یہ خود مر جائے گا. جب یہ مر جائے گا تو اس کے زیادہ کوئی وارث تو ہے نہیں, وہ اس کی نظر و نیاز دلائیں گے, تو ہماری اور تمہاری چاندی ہوگی, کھائیں گے ہم ہی لوگ, اور کوئی تو ہوگا نہیں کھانے والا, کہ ہماری بھوک مٹ جائے گی. لہذا اب جیسے اس نے یہ سنا, فوراً ہی دوڑتے ہوئے جناب سلیمان نبی کے پاس میں آیا. یا نبی اللہ, بلیاں تو آپس میں گفتگو کر رہی ہیں, انہوں نے پہلے حملہ کیا ہمارے مرغے کے اوپر, کہ مرغا مر جائے گا اسے کھا لیں گے, مرغے کو بیچ دیا. پھر بکری پہ حملہ کیا کہ بکری مر جائے گی, اور بکری کو ہم کھا لیں گے, ہماری بھوک مٹ جائے گی. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مر جائیں گے. یا نبی اللہ, کیا یہ بات سچ ہے, ہم مر جائیں گے؟ جناب سلیمان نبی نے کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم برداشت نہ کر پاؤ گے, وہی ہوا, تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو. کہا یا نبی اللہ, کیا ہم مر جائیں گے؟ جناب سلیمان نبی نے کہا ہاں تم مر جاؤ گے. کہا کیوں؟ کہا کہ تمہیں پتا نہیں 3 دن پہلے تمہاری موت آ گئی تھی, اللہ نے مرغے کو تمہارا صدقہ قرار دیا تھا, تم نے مرغے کو بیچ دیا تو وہ موت تم سے نہیں ٹلی. پھر اللہ نے تمہاری موت کو بکری پہ ڈال دیا, اور بکری کو تمہارا صدقہ قرار دیا, تم نے بکری کو بھی بیچ دیا. اب جو تم نے بکری کو بیچ دیا, اب تمہاری موت ٹلنے والی نہیں ہے, اب تمہیں موت آنی ہے. عزیزان محترم, کنجوسی اچھی بات نہیں ہوتی ہے, بخیلی, بخل, کہ صدقہ نہ دینا, سائل کو نہ دینا, جیب سے 1 روپیہ نہ نکالنا, یہ کنجوسی بہت بری عادت ہے, بہت بری عادت ہے. جو ہمارے گھر سے صدقہ نکلتا ہے, یہ کوئی ہمارا جانور حیوانات مر جاتے ہیں, یہ صدقہ ہوتا ہے. لہذا صدقے سے انسان کی موت ٹلتی ہے, انسان کی بلائیں ٹلتی ہیں. اس نے ہوشیاری دکھائی, چالاکی دکھائی, کیا کہ ہم جو دے رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ہم بہت چالاک ہیں. اب پروردگار عالم کیا کر رہا ہے, پروردگار عالم کے نظام سے کوئی باقی تھوڑی نہیں ہے, اس کی مصلحت کو ہم تھوڑی جانتے ہیں, وہ جانتا ہے اس کی مصلحت کیا ہے. لہذا ہم چالاکی سمجھ کے سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو پیسہ نہیں دیں گے, خرچ نہیں کریں گے, کہ صدقہ نہیں دیں گے تو ہمارا فائدہ نہیں, فائدہ نہیں, ہمارا نقصان ہے اس میں, جیسے اس کا نقصان ہوا. نبی نے کیا کہا کہ تمہاری موت 3 دن پہلے آنی تھی, اور پروردگار عالم نے اس مرغے کو تمہارا صدقہ قرار دیا, تم بچ گئے, تم نے اس کو بیچ دیا. پھر بکری کو قرار دیا, تم نے اس کو بیچ دیا. لہٰذا عزیزان محترم, انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم جو ہمارے ساتھ میں کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اور صدقہ ہمیشہ نکالنا چاہیے. خود مولا کائنات امیر المومنین حضرت نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ استنزل الرزق بالصدقۃ, اپنے رزق کو نازل کرو صدقے کے ذریعے سے. جب تم صدقہ نکالو گے تو اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا, جب تم خیرات نکالو گے تو اللہ تمہیں
رزق عطا فرمائے گا. لہذا صدقہ کرتے رہنا چاہیے, خیرات کرتے رہنا چاہیے, جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. تو عزیزان محترم, ہماری بات کہاں چل رہی تھی؟ رسول جالوت کے پاس. چلتے پھر پلٹتے نہیں, رسول جالوت کے پاس. رسول جالوت کہنے لگا کہ بھائی تم ایسے کو لے کر آئے ہو کہ جو عرب ہے عربی جانتا ہے, ہماری زبان کو جانتا نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام نے کہا اے رسول جالوت, اپنی جاہلیت کا اقرار کر لے, ہمارے علم پہ شک نہ کر, ہم علم لدنی کے مالک ہیں. امام نے کہا یہ بتا تو کیا چاہتا ہے کہ سوال تو خود کرے گا جب میں خود ہی تیرے سوال بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں؟ جب میں خود ہی تیرے سوال کو بتاؤں اور جواب کو بتاؤں. اب مولا نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں فقط مناظرہ کرنا آتا ہے یا پھر تم اپنی کتاب سے بھی آشنا ہو, واقف ہو, اس کے حافظ ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہیں, ہمیں فقط اور فقط مناظرہ کرنا آتا ہے, ہمیں توریت حفظ نہیں ہے. یہ رسول جالوت نے کہا. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے. مولا نے کہا توریت اس کو دی جائے. توریت اس نے لی. مولا نے کہا فلاں صفحہ کھولو. اس نے فلاں صفحے کو کھولا. مولا نے کہا پڑھنا شروع کرو. مولا نے کہا غور سے سنو, اب میں پڑھ رہا ہوں, تم بھی ساتھ میں پڑھو اور ملاؤ, دیکھو میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط. مولا نے پڑھنا شروع کیا توریت کو, اس نے غور سے دیکھنا شروع کیا. مولا نے کہا اے رسول جالوت, تجھے تیرے نبی کی قسم, تجھے تیری کتاب کی قسم, یہ بتا کہ جو میں نے پڑھا وہ سچ پڑھا کہ غلط پڑھا؟ اس نے کہا مولا آپ نے جو بھی پڑھا وہ سچ پڑھا. پھر مولا نے کہا اے رسول جالوت, تجھے تیرے نبی کی قسم, تجھے تیرے نبی کا واسطہ, تجھے تیری کتاب کا واسطہ, اب یہ بتا جو میں نے پڑھا ہے اس میں ہمارا حلیہ بیان کیا گیا ہے یا کسی اور کا بیان کیا گیا ہے؟ اس نے کہا مولا اس میں آپ ہی کا حلیہ بیان کیا گیا ہے, اس میں آپ ہی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ پیغمبر کے ولی ہیں, ان کے وصی ہیں, ان کے جانشین ہیں. اب فوراً ہی وہ مولا کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے. وہ مسلمان ہو گیا, کنارے ہو گیا. اب عیسائیوں کا بہت بڑا عالم دین جس کو جاسلیق کہتے ہیں, جاسلیق, وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد میں اس نے ایسا سوال کیا کہ اس سوال کے ذریعے سے اس نے بہت بڑے بڑے عالموں کو شکست دی تھی, بڑے بڑے عالموں کو شکست دی تھی. وہی سوال اس نے امام رضا علیہ السلام سے کیا. کہتا ہے یہ بتائیے کہ آپ جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ کہا بے شک میں جناب عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں. کہا اچھا آپ یہ بتائیے ہماری کتاب کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ کہا بے شک میں مانتا ہوں. کہا آپ ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں, آپ ہماری کتاب کو بھی مانتے ہیں, لیکن ہم نہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں نہ آپ کی کتاب کو مانتے ہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں, ہم نہ آپ کی کتاب کو مانتے ہیں نہ آپ کے پیغمبر محمد کو مانتے ہیں. تو اب اصول یہ کہتا ہے جس چیز میں اتفاق ہے اسے لے لیا جائے اور جس چیز میں اختلاف ہے اسے چھوڑ دیا جائے. اس نے کہا کہ عیسیٰ کو آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, ان کی کتاب کو آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, محمد کو آپ مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے, قرآن کو آپ مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے. تو اتفاق اس میں ہوا, عیسیٰ میں اتفاق ہوا کہ ہم بھی مانتے, آپ بھی مانتے, ان کی کتاب کو ہم بھی مانتے, آپ بھی مانتے ہیں, قرآن کو ہم نہیں مانتے, خالی آپ مانتے ہیں. تو اس میں ہوا اختلاف. تو اصول یہ کہتا ہے, قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جس چیز میں اتفاق ہے اسے لے لیا جائے اور جس چیز میں اختلاف ہے اسے چھوڑ دیا جائے. تو بڑی توجہ چاہتا ہوں, اس نے یہ قانون پیش کیا, کہا کہ جناب عیسیٰ کو آپ بھی مانتے, ہم بھی مانتے, تو آپ بھی عیسائی ہو جائیے. محمد کو ہم نہیں مانتے, آپ مانتے ہو تو انہیں چھوڑ دیجئے, اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے اس میں اتفاق ہے. ایک مرتبہ امام رضا نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا اے عیسائی, اے جاسلیق, تو نے کہنے کے لیے تو کہہ دیا کہ اس میں اتفاق ہے کہ عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں تو بھی مانتا ہے, محمد کو ہم مانتے ہیں تو نہیں مانتا, لیکن اس میں بھی اختلاف ہے. کیا اختلاف کیا ہے؟ کیا اس میں اختلاف یہ ہے کہ ہم اس عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں جس عیسیٰ نے ہمارے نبی کے آنے کی خبر دی ہے, ہم اس
نبی مانتے ہیں جس نے ہمارے نبی کی بشارت دی ہے، لہذا اس میں بھی اختلاف ہے۔ تمہارا عیسیٰ کوئی اور ہے، ہمارا عیسیٰ کوئی اور ہے۔ تم اس کو عیسیٰ مانتے ہو کہ جو اللہ کا بیٹا ہے، ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے عیسیٰ کو، ہم اس عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں کہ جس نے ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دی ہے۔ اب یہ بھی لاجواب ہو گیا، کنارے ہٹ گیا۔ مولانا نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں اتفاق نہیں ہے، جو اتحاد کرنے مل جائیں ہم بھی عیسائی ہو جائیں، کہا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اب دہریہ آگے بڑھا، میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، آخری بات اور آپ کی ذہنوں سے کام کر دیں۔ نیکسٹ بات بھیج دیجیے محمد والا، ایک اور بلند ترین صلوات دہریہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ کے قرآن میں موجود ہے کہ آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا کہا؟ آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ امام رضا نے کہا بے شک میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور امام نے فرمایا قرآن میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے جاہل کیسے ہوتے ہیں، جاہل کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے سوال کیا، کہنا اچھا ٹھیک ہے، جب آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو کیا آپ کا خدا اس دنیا کو انڈے کے اندر سمو سکتا ہے؟ اس نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ کا خدا اس کائنات کو انڈے کے اندر سمو سکتا ہے کہ یہ کائنات چھوٹی نہ ہو اور انڈا